بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، آج ہم دو بڑے عدالتی فیصلوں کے حوالے سے بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ دونوں بڑے امپورٹنٹ ہیں اور دونوں فیصلوں کے متعلق ہی ڈسکشن کرنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ ناظرین، پروگرام میں سب سے پہلے تو میں شارٹلی آپ کو بتا دوں کہ دو بڑے عدالتی فیصلے اس ہفتے میں ہوئے ہیں۔ ایک تو کل کا فیصلہ تھا جس پہ آج صدر صاحب نے بھی ان کی جو ہے اس کو فائنل کر دیا ہے۔ دو بڑے عدالتی فیصلے، ایک چیف جسٹس طارق جہانگیری صاحب کا تھا اور اس پینل میں چیف جسٹس صاحب بھی تھے اور دو خیر ججز پہ مشتمل وہ پینل تھا۔ بہرحال جی ان کی لاء کی ڈگری جعلی تھی، اس حوالے سے تھا اور ان کا ایک کیس سندھ ہائی کورٹ میں بھی چل رہا ہے، پھر جوڈیشل کونسل میں بھی معاملہ گیا ہوا ہے۔ یہ کہا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے معاملہ کو سیٹل ہو جائے۔ بہرحال جی آج ان کو ڈی نوٹیفائی بھی کر دیا گیا ہے اور اس کو فائنل بھی کر دیا گیا ہے۔ 2 ممبر بینچ نے کل ان کو فارغ کر دیا تھا۔ ناظرین، یہ بھی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ ہائی کورٹ کے ایک جج کو فیلو ججز نے نوٹس کر دیا اور پھر فارغ بھی کر دیا۔ اس پہ بھی بات کریں گے آج کے پروگرام میں، کیونکہ اس کے اوپر بارز کا اور کونسلز کا بڑا شدید ریاکشن آ رہا ہے، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ پولیٹیکل جو ہے وہ ٹارگیٹنگ ہے، بیکاز ان کا 6 ججز میں سے ان کا تعلق تھا جن کا الزام ہے کہ وہ جناب ڈسرپٹیو ٹولہ ہے اور یہ بات نہیں مانتا جہاں بات ماننی چاہیے۔ تو بہرحال جی اس پہ بھی بات رہے گی آج کے پروگرام میں۔ مین ٹاپک جس پہ آج میں خاص طور پہ آج کے پروگرام جس کے نام کیا، جس پہ ڈسکشن کرنی ہے ناظرین، وہ یہ ہے جس پہ اس وقت ویمن ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ بھی ایکٹیو ہیں، بہت زیادہ ناراض ہیں، بہت سارے ناراض ہیں اس پہ۔ وہ بھی کیا فیصلہ ہے، کس قسم کا فیصلہ ہے، حقائق میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں، آپ خود بھی اس پہ دیکھ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ فیصلہ کس قسم کا ہوگا، آپ کی بھی ایک رائے ہوگی۔ ناظرین، سپریم کورٹ کے بینچ نے جس کو جسٹس ملک شہزاد احمد، جسٹس عقیل عباسی صاحب اور جسٹس صلاح الدین پہنوار صاحب جو ہیں وہ بینچ میں تھے، جس میں سے 2 ججز نے ایک شخص کی سزا جو کہ 20 سال کی تھی، وہ سزا زنا بالجبر کے الزام میں اس کو زنا بالرضا ڈکلیئر کر دیا، یعنی کہ اس کی 20 سال کی جو سزا تھی آلریڈی اس کو مل چکی ہوئی تھی، اس کو زنا بالجبر کو زنا بالرضا ڈکلیئر کر دیا گیا۔ اس کی سزا 5 سال کر دی گئی، جو کہ 20 تھی، 20 سے 5 سال کر دی گئی۔ اب جو گراؤنڈز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، جس میں جسٹس صلاح الدین نے اپنا اختلافی نوٹ بھی دیا ہے۔ انہوں نے اپنی ایک بہت سمپل سے جسے کہتے ہیں کہ کامن سینس ہے، اس کے مطابق جو انہوں نے اختلافی نوٹ دیا ہے، ججمنٹ کی دھجیاں اڑا کے اگر سمپل ورڈز میں کہوں تو انہوں نے رکھ دی ہیں۔ اعتراض کیا تھا جب فیصلہ ہوا، جس بیسس پہ ججز نے سزا کو ختم کیا، اور جو انہوں نے اعتراض کیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ ان کے مطابق جب اس بچی کا ریپ ہوا، کیس یہ تھا، ناظرین پہلے تھوڑا سا کیس سمجھا دوں آپ کو، اس کے بعد میں ڈیٹیل میں جاتی ہوں۔ کیس یہ تھا کہ جناب ایک بچی صبح رفع حاجت کے لیے کھیتوں کی جانب گئی اور ایک پستول سے مسلح شخص نے زبردستی کی اس کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ پھر بعد میں وہ بچی جو ہے پریگننٹ بھی ہو گئی، اس نے ایک بچے کو جنم بھی دیا، اور جب ڈی این اے کیا گیا تو ڈی این اے میں اس کا بایولوجیکل جو فادر ہے اس بچے کا، وہ جس شخص پہ الزام تھا زنا بالجبر کا، وہی ثابت ہوا کہ وہی اس کا بایولوجیکل فادر ہے جس پر ریپ کا الزام تھا۔ لیکن اس کا کیس ختم اس بات پر اب کر دیا گیا ہے کہ جس میں وہ یہ لکھتے ہیں، ایک تو یہ فورسیبل یعنی کہ زنا بالجبر نہیں تھا، بقول ان کے کہ اگر لڑکی ریپ ہوئی ہے تو وہ گھر میں آئی ہے تو اس نے گھر میں آ کے بتایا نہیں ہے اپنے بڑوں کو کہ اس کے ساتھ ریپ کیا گیا ہے، اس نے کسی سے ذکر نہیں کیا، پھر 7 مہینے گزر جاتے ہیں، پھر اس نے ساری بات بتائی اور پھر 7 مہینے گزرنے کے بعد اس نے یہ ساری بات بتائی ہے۔ ناظرین، اس پہ پہلی بات یہ جو میں نے آپ کو بتائی کہ ججز لکھتے ہیں، اور جو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سائلنس تھا، اب اس سائلنس کو وہ جو ڈکلیئر کر رہے ہیں، بچی کا جو سائلنس تھا اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ سپیکس والیوم اگینسٹ ہر کنڈکٹ، یہ اس کے کردار کے بارے میں بہت واضح چیزیں ان کو بتاتا ہے۔ یعنی کہ اگر کسی بچے کا ہمارے معاشرے میں زنا بالجبر ہوتا ہے اور ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ وہاں پہ وہ آ کے اپنے گھر والوں کو اگر نہیں بتاتی ہے اور وہ ڈر جاتی ہے، جیسا کہ پروف بھی ہو گیا کہ اس کو دھمکیاں بھی دی جا رہی تھیں، اور اگر وہ آ کے نہیں بتاتی ہے کہ اس کے ساتھ زنا کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رضا اس میں شامل ہے، اس کی مرضی اس میں شامل ہے۔ بہرحال جی آگے چلتے ہیں، آگے بھی جو فیکٹس ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ ٹھیک ہے جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے کوئی ریزسٹنس آفر نہیں کی، آگے سے کوئی ریزسٹنس نہیں کی۔ یہ جو بڑے
عجیب قسم کے اور بڑے شاکنگ قسم کے اس فیصلے میں کامنٹس لکھے گئے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں ناظرین۔ اس کے بعد میڈیکل مطلب اس سب پروسیس میں جب میڈیکل ٹیم نے 7 ماہ بعد چیک اپ کیا، جب معاملہ سامنے آیا تو کوئی میڈیکل ٹیم کے مطابق کوئی ایسے نشانات نہیں ملے ان زخموں کے جو کہ ٹھیک ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جی، یعنی کہ ایک بچی کو ایک گن پوائنٹ پہ ایک بندہ ریپ کر دیتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ ریزسٹ بھی کرے اس پہ، اور اگر وہ ریزسٹ نہیں کرتی، یعنی کہ گن پوائنٹ ہے نا، اگر وہ ریزسٹ نہیں کرتی ہے تو اس کا مطلب وہ زنا بالجبر نہیں ہے، زنا بالرضا ہے، اس میں اس کی رضا شامل ہے۔ پھر کہیں کورٹ جو ہے اگر اس کو ایک ریزسٹنس ہوتی ہے، اگر اس کے جسم پہ کہیں نہ کہیں تشدد کے نشانات ملتے ہیں، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ملتے ہیں، اگر وہ اس ٹائم شور مچاتی ہے، مطلب ایک فلمی سین ہونا چاہیے نا، جیسا ہمارے موویز میں ہوتا ہے کہ جناب ادھر سے وہ اس نے گن نکال لی ہے، دوسری سائڈ سے بچی نے شور مچانا شروع کر دیا ہے، پھر اس کے کپڑے پھٹے ہیں، پھر اس نے چونکہ شور مچایا تو لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، پھر اس کے جسم پہ زخم کے نوچنے کے نشانات ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ کپڑے شپڑے سارے ایویڈنس کے طور پہ سامنے پیش کیے جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے ناظرین، انٹرسٹنگلی یہ ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے ہمارے جو ہمارے ججز ہیں، آنریبل ججز، ان کی جانب سے۔ پھر کہیں جا کے مطلب اس وکٹم کو سیریسلی ایک وکٹم کنسیڈر کیا جائے گا، ورنہ ہمارے ججز اس کو ایک وکٹم کنسیڈر ہی نہیں کرتے ہیں۔ خیر، انہوں نے جناب اس میں جو ایک لاجک دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس بچی نے ریزسٹ نہیں کیا۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ مجھے نہیں پتا کہ اگر ایک ینگ لڑکی کو گن پوائنٹ پہ ریپ کیا جاتا ہے اور وہ بچی پروو ہوئی ہے، بعد میں ججمنٹ میں بھی ہے اور یہ چیزیں سامنے بھی آئی ہیں، ایڈیشنل جو نوٹ ہے اس میں بھی بتایا گیا ہے کہ وہ بچی یتیم ہے، وہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ رہتی ہے۔ اب وہ بچی یتیم ہے، وہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ رہتی ہے، یعنی کہ اس کے رحم و کرم پہ رہتی ہے۔ کیا حالات ہوں گے اس کے، اس نے کیوں نہیں گھر جا کے بتایا، یہ تو وہ بچی بہتر طریقے سے جانتی ہے۔ اور آپ اس بات پہ کہ اس نے گھر جا کے نہیں بتایا ہے تو آپ اس کی بیس پہ آپ اس کو زنا بالجبر سے زنا بالرضا پہ آپ منتقل کر رہے ہیں اس کیس کو۔ بہرحال جی، سپریم کورٹ جو ہے وہ اس نے تو یہ جو ہے وہ اس نے یہ ججمنٹ دی ہے۔ ناظرین، کتنے لوگوں کو کس طرح آپ نے دیکھا ہے، بڑے سارے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں، کتنے لوگوں کو مجھے بتا دیجئے کہ آپ نے دیکھا ہو کہ ریزسٹ کر رہے ہیں اس طرح معاملے پہ۔ کتنی بچیاں ہیں جن کو گن پوائنٹ پہ کوئی ایک پہلا واقعہ تو نہیں ہوا نا، کتنی بچیاں ہیں جن کو گن پوائنٹ پہ ریپ کیا جاتا ہے، کتنی کو ریزسٹنس سامنے آتی ہوگی جب یہ بھی پتا ہے کہ یہاں پہ گن رکھی ہوئی ہے اور ریپ کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی پتا ہے کہ ہماری سوسائٹی کیسی ہے۔ زیادہ تر کیسز میں ہوتا یہ ہے کہ اس کو عزت کا نام دے کے کہ ہماری بدنامی ہو جائے گی، پیرنٹس تو ویسے ہی چھپا جاتے ہیں اس طرح کے کیسز کو، وہ تو اس کو ہائی لائٹ ہی نہیں کرتے۔ اگر کوئی اکا دکا کیس سامنے آ جاتا ہے تو اس طرح کی ماشاءاللہ جو ججمنٹس آئی ہیں، کیونکہ ججمنٹ آئی ہے اس پہ رائٹ ہے ہمارا، سپریم کورٹ کی ججمنٹ پہ اب آ چکی ہے چونکہ، تو اس پہ ڈسکس کرنے کا ہمارا پورا رائٹ ہے۔ بہرحال جی، وہ آگے بڑھتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ریزسٹ کرنا ضروری تھا، مطلب ان کی ججمنٹ سے مجھے ایسے لگا کہ ریزسٹ کرنا بچی کا ضروری تھا۔ موقع واردات پہ بچی ہے اور وہ آدمی ہے، لیکن ججمنٹ میں ہے کہ ریزسٹ کرنا ضروری تھا۔ بہرحال پھر انہوں نے کہا جی کپڑے بھی پھٹے ہوئے نہیں تھے، بتائے نہیں گئے، پولیس کو دکھائے نہیں گئے۔ اگر پولیس کو وہ کپڑے دکھا دیے جاتے تو ہمیں اندازہ ہو جاتا کہ کپڑے پھٹے ہوئے ہیں یا نہیں پھٹے ہوئے، یعنی کہ اس بچی نے ریزسٹ کیا ہے یا نہیں کیا۔ یہاں تک کمپلیٹلی اس بچی کی کردار کشی کی جا رہی ہے۔ یہ کوئی فلمی ریپ نہیں تھا، جیسے میں نے ابھی کہا کہ یہ کوئی فلمی سین نہیں تھا، فلمی ریپ نہیں تھا جو باقاعدہ پری پلانڈ چیزیں چل رہی تھیں۔ آگے آ جاتے ہیں ناظرین، کیونکہ سین تو تبھی پورا ہوتا ہے نا فلمی کہ اگر سارے سین، سارے موقع واردات بھی چیزیں موجود ہوں۔ دیر واز اے ریئل لائف ریپ ان رورل ایریا۔ ناظرین، اس سب کے علاوہ فار گاڈ سیک اس طرح کی ججمنٹ آپ کیا پریزیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں؟ آنے والے دنوں میں آپ کیا پریزیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں کہ کیا کوئی بھی والدین اپنے بچے کی انصاف کے لیے عدالت کا دروازہ نہ کھٹکھٹائے؟ کیا اسے یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہوتی ہے کہ اگر کوئی چلا جائے گا تو اتنے سالوں سے جو کیس ایک لٹکا آ رہا ہے، چلتا آ رہا ہے، ایٹ دا اینڈ بچی کے کردار پہ آپ لوگ الزام لگا دیں گے؟ بہرحال آگے بڑھتے ہیں، صرف یہی نہیں ہے، ایک ایڈیشنل نوٹ بھی سامنے آیا، جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ بچی یتیم ہے، وہ ایڈیشنل نوٹ میں انہوں نے بتایا بڑے بھائی کے ساتھ رہتی ہے۔ کتنی بچیاں ناظرین صبح صبح رفع حاجت کے لیے جاتی ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی انہوں نے مینشن کی ہے جو میں ابھی اس پوائنٹ پہ آپ کے سامنے رکھنے لگی ہوں۔ وہ انہوں نے کہا جی کہ چونکہ بچی پریگننٹ ہو گئی، 7 ماہ وہ حالت اس کی ایسی تھی کہ وہ اب مزید اس کو چھپا نہیں سکتی تھی، تو بچی کو گھر میں بتانا پڑا۔ اس پہ بھی کویشچن ہے
کہ بچی اتنا عرصہ خاموش کیوں رہی ہے، بچی کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، بچی کس طرح سے مینٹل ٹارچر سے گزرتی ہوگی کہ وہ نہیں بتا سکی ہے اس کے ساتھ کیا ہوا۔ خیر بہرحال جی اس سب پہ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ کہا گیا ہے کہ وہاں پہ مطلب ججمنٹ میں یہ بہت ساری چیزیں ہیں، اور جس میں کامنٹس میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ بندے کو کس طرح سے پتا تھا کہ بچی وہاں پہ آ رہی ہے۔ اسی کے اندر بہت بڑا سوال ہے کہ اس بندے کو کیسے پتا تھا کہ بچی وہاں پہ آ رہی ہے، اور یہ جو زنا بالرضا کہا جا رہا ہے اسی سے پتا چل جاتا ہے۔ اسی کو تھوڑا سا اپوزٹ کر لیجئے، اسی کو تھوڑا سا ڈیسائفر کر لیتے ہیں۔ بھئی جب کسی کو آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے اور کسی کے گھر کی روٹین ہے کہ وہ کھیتوں میں جا رہی ہے بچی اور جا کے وہاں پہ رفع حاجت کر کے واپس گھر آ رہی ہے، تو کسی کو فالو کرنا آج کل مشکل بات تو نہیں ہے۔ تو اس نے روٹین کو فالو کیا اور وہ بندہ وہاں پہ پہنچ گیا، اور اگر زنا بالرضا تھا تو پھر وہاں پہ گن کیا کر رہی تھی، گن پوائنٹ پہ کیوں یہ سارا کچھ کیا گیا۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ آگے بڑھ کے آپ کو میں بتاتی ہوں کہ جو ایک اختلافی نوٹ آیا اس میں یہ گراؤنڈز ہیں، یہ گراؤنڈز تو میں نے آپ کو بتاتی ہیں جس کی بیس پہ یہ ججمنٹ آئی ہے، جس نے اس کیس کو ہی اڑا کے رکھ دیا، ختم کر دیا۔ جسٹس صلاح الدین صاحب ناظرین، اس پہ انہوں نے اپنی ڈسینٹنگ نوٹ لکھا ہے، انہوں نے ساری باتیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں۔ ان کے مطابق کسی سیکچول وکٹم کا ہمارے معاشرے میں خاموش رہنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ روٹین کی بات ہے، لوگ عزت کے خوف سے خاموش رہتے ہیں، اور پھر اس بچی کو دھمکیاں بھی ملتی رہیں جیسے میں ابھی 2-3 دفعہ بتا چکی ہوں۔ لیکن ناظرین اس سب میں ایک انٹرسٹنگ ٹوسٹ بھی آیا ہے۔ آسمہ جہانگیر لیگل ایڈ سیل کی جو اینٹی ریپ ایکٹ کی ممبر ہیں ندا علی، اس نے AGHS میں انہوں نے ایک انٹرویو میں ایک نیوز ایجنسی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ جسٹس شہزاد احمد خان صاحب جنہوں نے مطلب جو 2 ججز جنہوں نے یہ فیصلہ اڑا کے رکھ دیا ہے، ان میں جسٹس شہزاد احمد خان صاحب انہوں نے یہ تیسری مرتبہ زنا بالجبر کے کیس کو زنا بالرضا کے اندر کنورٹ کیا، پہلی دفعہ نہیں ہے۔ This is not the first time, this is not the second time, but it is the third time، تیسری مرتبہ یہ انہوں نے ایسا کیا ہے۔ کلیئرلی ایک جینڈر انسینسٹیوٹی نظر آ رہی ہے کہیں نہ کہیں پہ اس سب میں۔ اس سب پہ بات کرتے ہیں کہ یہ کیا کیس ہے، کیا اس طرح کی پریسیڈنٹ سیٹ ہوتی ہے، اور اس پہ لیگل اوپینین بھی جانیں گے، ایکسپرٹس کے اوپینین بھی جانیں گے، اور اس پہ دیکھیں گے کہ سوشل ایکٹیوسٹ کا کیا کہنا ہے اس سب پہ، اور اس پہ ہم اپنی شریعت کے حساب سے بھی جانیں گے کہ شریعت اس پہ کیا کہتی ہے۔ لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔